وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم تیسرے پارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت تیسرے پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ تیسرے پارے کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے رسولوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، انبیاء بعض سے افضل ہیں، بعض سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام امت کے لیے سب برابر ہیں، مگر اللہ کے ہاں کسی نبی کا کسی نبی سے درجہ مقام بڑا ہے۔ اولو العزم جو رسول ہیں وہ بقیہ رسولوں سے افضل ہیں، اور سارے رسولوں سے افضل محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے کیا فرمایا، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض سے افضل کیا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ تو اللہ نے جن سے کلام کیا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے سب پر بلند کیا۔ تو اس سے مراد سید المرسلین احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے مقتدا، سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میری امت اور میرا زمانہ آنے میں تو آخر میں ہے اور اٹھنے میں سب سے پہلے ہوگا۔ حضور کی آمد سارے نبیوں کے بعد ہے، مگر قیامت کے دن سرکار سب سے پہلے اٹھیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، قبر میں سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور پھر میرے بعد دیگر انبیاء کرام قبروں سے نکلیں گے۔ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، پھر دیگر انبیاء کرام داخل ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، پھر دیگر نبیوں کی امتیں داخل ہوں گی۔ وہ ہے نا پنجابی کا شعر کہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے پلے بھرے رہ دن۔ تو بات وہ ہے کہ جب کسی سے کسی کی نسبت ہو جائے نا، تو وہ اس کی وجہ سے افضل ہوتا ہے، بذات خود وہ افضل نہیں ہوتا۔ میری اور آپ کی یہ جو شان ہے نا قیامت کے دن، کہ ساری امتوں سے پہلے یہ امت داخل ہوگی، تو یہ میرے اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے اعمالوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اگر ہے تو محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے، یہ سرکار کا صدقہ ہے۔ تو تیسرے پارے کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض سے افضل کیا، اور پھر تیسرے پارے کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبی جنا اور نمرود کا مناظرہ بھی بیان کیا۔ نمرود کے زمانے میں جناب ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نمرود نے سب کو اپنی عبادت میں لگایا ہوا تھا، اور آپ ہی وہ واحد شخص تھے جس نے کہا نہیں، صرف ایک ہی وحدہ لا شریک ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اب نمرود نے کہا، اگر زندہ کرتا ہے مارتا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ تو نمرود نے کیا کیا، دو بندوں کو پکڑا، ایک وہ جس پر سزائے پھانسی جو ہے آرڈر ہو چکا تھا، اور ایک بالکل آزاد نہتہ غریب شخص کو پکڑا، اور جس پر پھانسی کا آرڈر تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس پر کچھ بھی نہیں تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ کہا دیکھو، جو بے قصور تھا اس کو میں نے قتل کر دیا، جو قصوروار تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کم بخت کی عقل کام نہیں کر رہی، زندہ کرنا اور مارنا یہ خبیث سمجھا ہی نہیں ہے۔
تو فرمایا اس کو پھر دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے. وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سن، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. تو پہلی مثال تو وہ سمجھا ہی نہیں نا کم بخت، تو کہا یہ کر کے دکھا دے. میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو جب آپ نے یہ کہا نا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ کر کے دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اس کے ہوش اڑ گئے، نمرود کے ہوش اڑ گئے. کہ وہ مثال تو میں نے جیسے کیسے ٹال مٹول کر کے نکال لی تھی، اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اچھا، پھر اسی کے اندر جناب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اور آپ فلسطین کے پاس سے گزرے کہ جہاں بخت نصر بادشاہ نے ساری کی ساری قوموں کو برباد کر دیا تھا، اجاڑ ڈالا تھا. جب وہاں سے گزرے جناب عزیر علیہ السلام، آپ نے دیکھا کہ بستیاں تباہ ہوئی پڑی ہیں، بالکل ویران کھنڈرات ہوئے پڑے ہیں. تو آپ نے کہا پروردگار، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے پروردگار یہ جو بستی گری پڑی ہے تو اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو جناب عزیر علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، مگر یہاں یہ کہنا اے اللہ تم کو کیسے زندہ کرے گا، یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ اس بات پر ایمان نہیں، ایمان تھا مگر آپ دیکھنا چاہتے تھے، آپ دیکھنا چاہتے تھے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. موت دینے کے بعد پھر اللہ نے تو عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد فرمایا قال کم لبثت، اے عزیر بتاؤ تم کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے یا کتنی دیر آپ نے آرام کیا؟ تو جناب عزیر کیا کہتے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ میں سویا ہوا ہوں گا اور پھر مالک تو نے مجھے اٹھا دیا ہے. اللہ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، اے میرے بندے آپ ایک دن نہیں، آپ 100 سال بعد اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اے عزیر آپ اپنے پانی کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، نہ پانی خراب ہوا ہے نہ کھانا بدبودار ہوا ہے. وانظر الی حمارک، اور آپ اپنے دراز گوش گدھے کو دیکھو جس پر آپ سواری کر رہے تھے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، بالکل گدھا جو تھا وہ زمین بوس ہو چکا تھا، اللہ نے پھر اس سے ہڈیوں کو پیدا کیا، پھر اس پر اللہ نے گوشت چڑھایا، پھر اللہ نے اس کے اندر جان پیدا کی، وہ دراز گوشت چلنے لگ گیا. فرمایا کہ اے عزیر جب 1 سال کی موت کے بعد ہم آپ کے دراز گوشت کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ کا کھانا بدبودار نہیں ہوتا، آپ کا پانی خراب نہیں ہوتا، اور 100 سال کے بعد ہم نے آپ کو زندہ کیا، آپ کہتے ہیں مالک بس ابھی آنکھ لگی تھی تو نے اٹھا دیا ہے. فرمایا اے عزیر جب ہم 100 سال کے بعد تمہیں یوں زندہ کر سکتے ہیں تو پھر ساری امتوں کو ہم یوں ہی زندہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سورۃ قیامت کے اندر ارشاد فرمایا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. اللہ فرماتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو کیسے جوڑیں گے اور ہم ان کو کیسے پیدا کریں گے. اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تو اس بات پر قادر ہے تمہارے پورے ہو بہو ویسے بنائے گا جیسے تھے. یہ پورے ہیں نا، یہ انگوٹھا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کا انگوٹھا میچ نہیں کرتا. آپ یہ تھمبنیل کا سسٹم ہے، کہیں پر بھی جائیں نادرا کے اندر آپ اپنا انگوٹھا لگائیں، آپ کا بایو ڈیٹا، آپ کی شکل اس وقت سامنے آ جائے گی. دیکھو اس رب کی قدرت کیسی ہے، کروڑ ہاں ارب ہاں جس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے، اتنی ساری مخلوق اس رب نے پیدا کیا ہے، مگر آج تک کسی بھی انسان کے انگوٹھوں کی لکیریں میچ نہیں کرتی. درختوں کے پتے دیکھو، بظاہر آپ کو سارے پتے ایک جیسے دیکھیں گے مگر ایک جیسے نہیں ہیں. کائنات کی کس چیز کو دیکھ،
فرمایا کہ جو رب تمہارے انگوٹھوں کو، آپ اس کے اندر کتنی لکیریں، کون سی لکیر کہاں سے آ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، تو جو رب پورے بنانے پر قادر ہے وہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اے عزیر، ہم اپنی امت کو، ہم اپنی مخلوق کو یوں ہی پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو جب تم صدقہ دو، صدقہ دینے کے بعد پھر اس کو ضائع نہیں کرو احسان جتلا کر۔ آپ نے نیکی کی ہے یا کسی کا احسان کیا ہے، اس کو احسان جتلا کر، اس کو تانا دے کر اپنی نیکی کو ضائع مت کرو۔ مولا علی کا فرمان ہے نا، نیکی کر کے دریا میں ڈال دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے نیکی کر کے دریا میں ڈال دو، اب بھول جاؤ کہ تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، اور اس کی جزا اللہ نے دینی ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر بھری محفل میں کہنا جناب سناؤ وہ دن کیسے تھے جب میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تھی، لوگوں کو بتاتے بھائی میں نے اس کو کھڑا کیا، یہ تو بیٹھ چکا تھا، میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کے ہاں راشن میں پہنچاتا ہوں۔ خدا کے بندے اتنی بڑی نیکی کر کے تو نے دریا میں ڈال دی، ضائع کر دی۔ جب کسی کے ساتھ نیکی کر لو، جبھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یہاں تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، آپ تو پورے علاقے میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے نیکیاں کر کے نیکیوں کو ضائع مت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی کے اندر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کتنی پیاری دعا ہمیں ارشاد فرمائی ہے، سکھلائی ہے۔ دیکھیں وہ پروردگار کتنا رحیم ہے، وہ مانگنے کا ڈھنگ بھی دیتا ہے اور مانگنے کے جملے بھی دیتا ہے، یعنی وہ بتاتا ہے یوں مجھے پکارو میں راضی ہو جاؤں گا۔ اب سورۃ فاتحہ کوئی لے لے، ہمارے ہاں جو بھکاری ہوتے ہیں نا تو ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے، ہر برادری کے بھکاریوں کے مانگنے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر قوم کے جو بھکاری ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کی وہ باتیں جانتے ہیں جس سے قوم کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب گاؤں دیہات کے جو بھکاری ہوتے ہیں وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا تیرا بھلا ہو، تیرے بچوں کا بھلا ہو، تیرے بڑوں کا بھلا ہو، چھوٹوں کا بھلا ہو، اے تو مدینے جائے، تیرے بچے مدینے جائیں، تجھے بھاگ لگ جائے، تیرے یہاں تنگ دستی نہ ہو، تیرے یہاں غربت نہ آئے۔ پھر کیا کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے بھی کچھ دے دے۔ تو کیا کرتا ہے پہلے گن گاتا ہے ہمارے بڑوں کے، تمہارے بڑے بھی اپنے ڈیرے سے کسی کو خالی نہیں بھیجا کرتے تھے، تمہارا چاچا بھی بڑا دل نواز تھا، بڑا سخی تھا۔ اب یہ سارا منظر بنا کے پھر کہتے ہیں خدا کے بندے مجھے کچھ تو عطا کر دے۔ اب اللہ نے بھی ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، کیا ہے؟ جب نماز میں کھڑے ہو اللہ کی حمد کرو، الحمدللہ رب العالمین، پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے، الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو رب نے دعا بھی سکھلائی، مجھے یوں پکارا کرو میں یوں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سورۃ بقرہ کے آخر میں، اچھا یہ جو صورتیں نا یہ آیتیں ہیں، اب ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھ کے سن رہی ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی خواتین کو سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات یاد کرواؤ، یہ بہترین خزانہ ہے۔ کون سی آیتیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ آیت پوری، اور دوسری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں اپنی گھر کی خواتین کو، ماؤں بہنوں بچیوں کو یہ دو آیتیں ضرور یاد کروائیں۔ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ تھا جو مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری جو مائیں بہنیں بیٹھ کے سن رہی ہیں ان دو آیتوں کو یاد کر لیں۔ اچھا اب دیکھیں اللہ نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے کتنی پیاری دعا ہے۔ اب اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو تم مجھ سے یوں مانگا کرو، کیسے؟ ربنا لا تؤاخذنا، اے پروردگار تو ہماری پکڑ نہ کر، ان نسینا او اخطانا، ہم جو بھولے ہیں، ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، ربنا ولا تحمل علینا، اے پروردگار تو ہم پر بوجھ نہ ڈال، اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے ہم سے اگلی امتوں پر بوجھ ڈالا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ،
اے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے. تو پھر آخر میں کیا دعا کرو؟ واعف عنا، اے مالک تو ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، تو ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما. اللہ نے دعا بھی فرمائی یوں مجھ سے مانگا کرو. تو یہ وہ دعائیں ہیں، انہیں آپ زبانی یاد کر لیں چلتے پھرتے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، یہ دعائیں جو ہے آپ خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ یاد کریں. اچھا، اس کے بعد ہم نے سورۃ آل عمران کی تلاوت کی، بات ختم کرنے لگا ہوں. سورۃ آل عمران، اس کو آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی، اور بی بی مریم کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا، اور آپ کی والدہ حاملہ نہیں ہو رہی تھی. تو آپ نے دعا کی، اے پروردگار اگر تو نے مجھے بیٹا دیا نا، اللہ اکبر، یہ دیکھیں، بلکہ میں یہ پورا واقعہ سننے پھر آخر میں بات بتاؤں گا آپ کو. پروردگار اگر تو نے مجھے بیٹا دیا نا تو میں اس بیٹے کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو گویا اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو یہ منت مان لے، مالک اگر تو نے مجھے بیٹا دیا میں اسے دین کے لیے وقف کر دوں گی، تو اللہ بی بی مریم کے صدقے اللہ اسے اولاد عطا فرما دے گا. آپ نے کیا دعا کی؟ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. آپ حاملہ ہو گئی. جب حاملہ ہوئی اور جب ولادت ہوئی تو دیکھا وہ تو بچی ہے، وہ تو لڑکی ہے. اب زہر لڑکی جو ہے وہ مسجدوں کی خدمت تو نہیں کر سکتی. تو فرمایا کہ یہ میں نے تو لڑکی جنی ہے، میں نے تو لڑکے کی منت مانی تھی. تو اللہ نے فرمایا یہ لڑکی لڑکوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، آپ اسے مختص کر دیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بی بی مریم کے خالو تھے. تو آپ نے بی بی مریم کو مسجد اقصی میں ایک حجرہ بنا کے دیا. آپ سارا دن وہیں پہ رہتی، حجرے کے اندر اللہ اللہ کرتی، عبادت کرتی. اور جناب زکریا آپ کے خالو تھے، اور جناب زکریا کی عمر کافی ہو گئی تھی، ادھیڑ عمر کو جا پہنچے تھے، مگر آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو آپ آئے بی بی مریم کے حجرے میں، کیا دیکھتے؟ بے موسم کے پھل، بے موسم کے پھل. تو آپ نے کہا کہ مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ ہنالک، یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بے موسم کے پھل اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں. تو پھر جناب زکریا کہتے ہیں کہ جو پروردگار بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے تو پھر اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. جو بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے. اچھا، بی بی مریم کے پاس پھل آتے کہاں سے تھے؟ اللہ کے فرشتے لاتے تھے، اللہ کے فرشتے لاتے تھے. تو پھر جناب زکریا نے بی بی مریم کے حجرے میں جہاں آپ عبادت، وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، ہنالک دعا زکریا، اے زکریا ہم نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے. جناب زکریا کہتے ہیں مالک فرشتے آئے، اے زکریا آپ کو خوشخبری ہو، اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو جناب زکریا کہتے ہیں مجھے اللہ بیٹا دے گا؟ میری بیوی جو ہے وہ ادھیڑ عمر کی ہو چکی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہی تو اللہ کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے عطا کر دے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا دیا اور اس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو آپ نے دعا کی. پتہ یہ چلا اگر کسی جگہ اللہ والے عبادت کرتے ہوں وہاں کھڑے ہو کے دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے اگر ہم کئی اولیاء کرام کے مزار پہ جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں، جناب زکریا کی سنت ہے جس جگہ اللہ والے عبادت کرتے ہو وہاں دعا کرو، اللہ دعا قبول کرتا ہے. اس لیے جناب زکریا کی اللہ نے دعا قبول کی اور یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا. بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ پھر وہیں رہی، پھر اللہ نے آپ کو بیٹا عیسیٰ جیسا عطا کیا. پھر ہم اس پر آگے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. جناب یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ نبی،
ایسے برگزیدہ، سب سے زیادہ رونے والے جناب یحییٰ کی ذات تھی. آپ چھوٹے سے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے کہ میرا بیٹا یحییٰ کہاں ہے. آپ کیا دیکھتے تھے؟ ایک قبر کھودی ہوئی ہے اور قبر کے اندر بیٹھ کے جناب یحییٰ بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور آپ اتنا روتے تھے، آپ کے رخساروں پہ زخم ہو گئے تھے، اتنا روتے تھے، خوف خدا میں روتے تھے. اور آپ کی والدہ کے پاس جب حضرت زکریا لاتے، آپ کی والدہ آپ کو آنکھوں پہ پٹیاں رکھتی تھی زخم پر، اور آپ پھر روتے، اور آپ کی وہ زخم والی پٹیاں پھر گر جایا کرتی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا اتنا روتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ والد گرامی مجھے اللہ کا خوف رلا رہا ہے. نبی ہو کے اتنا رو رہے ہیں کہ رخساروں میں زخم کے نشان پڑ گئے ہیں، اور امتی ہو کے کبھی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہی نہیں ہے. تو اللہ سے وہ رونے والی آنکھ اور وہ موم دل مانگو کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہو تو آنکھیں اشک بار ہو جائیں، دل موم ہو جائے. اللہ کو ایسے دل بھی پسند ہے اور اللہ کو ایسی آنکھیں بھی پسند ہیں. اللہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو.